السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی مولانا حیدر آغا صاحب، مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب، صدر المعتمدین و اراکین مجلس اتحاد المسلمین، اراکین بلدیہ، شہ نشین پر تشریف فرما تمام معزز حاضرین، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، مرحوم صدر فخر ملت عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے سلسلے میں آج کے اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ میں اپنی عنوان پر آنے سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی نامپلی میں اور خاص طور سے احمد نگر کے اس بلدی وارڈ میں سال 2017 اور 18 میں قریب 16 کروڑ 90 لاکھ کے ترقیاتی کام انجام دیے گئے، جس میں بلدیہ کی طرف سے صرف 10 کروڑ کے انجینئرنگ کے کام، اسٹریٹ لائٹ کے 2017-18 میں 9 لاکھ کے کام کروائے گئے، سینیٹیشن صفائی کے لیے 5,36,000 کے کام کروائے گئے، یو سی ڈی میں 4.5 لاکھ کے کام کروائے گئے، اور پھر ہیلتھ کلینک ڈیولپمنٹ میں 10 لاکھ کے کام کروائے گئے، واٹر ورکس کی طرف سے 19,70,000 کے ترقیاتی کام انجام دیے گئے، اسکول کے انفراسٹرکچر کے لیے 2 کروڑ 17 لاکھ کے کام کروائے گئے، الیکٹریسٹی کے طرف سے 1 کروڑ 40 لاکھ کے کام کروائے گئے، اور متعلقہ رکن اسمبلی کے ترقیاتی فنڈ سے قریب 40 لاکھ کے کام کروائے گئے۔ تو اس سال کل 16 کروڑ اور 90 لاکھ کے قریب ترقیاتی کام صرف احمد نگر بلدی ڈویژن میں کرائے گئے۔ میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ اہلیان محلہ اور احمد نگر کے اس وارڈ کے ذمہ داروں کے سامنے رکھوں، اور بھی انشاءاللہ تعالی ترقیاتی کام جو کروانا ہے، زیر تکمیل ہیں، انشاءاللہ تعالی ان تمام ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کام کو کروایا جائے گا، اور جتنا ہو سکے مجلس اتحاد المسلمین کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوام اس کو سہولتیں ملیں، جو تکالیف ہیں اس کو دور کیا جائے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اور بھی آپ کے مسائل ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی دارالسلام کو آ سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں، یا پھر فون کر کے بتا سکتے ہیں، متعلقہ مجلس کے ذمہ داروں کو، صدر و معتمدین کو آپ ان کو اطلاع دے سکتے ہیں، رکن اسمبلی کو، اراکین بلدیہ کو آپ بتا سکتے ہیں۔ تو میں آپ تمام کے سامنے یہ بات رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کی پوری کوشش یہی ہے کہ ترقیاتی کام ہوں اور عوام کو یہ سہولتیں جو ملنا ان کا حق ہے وہ ہم اس تک کام کروا کر عوام کو پہنچا سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین نے جو اپنا سیاسی سفر اب تک کے طے کیا ہے، آج الحمدللہ
مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اراکین اسمبلی ہیں، اراکین بلدیہ ہیں، اور نہ صرف ریاست تلنگانہ میں بلکہ ریاست آندھرا پردیش میں بھی مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقتور مقام اور موقف رکھتی ہے۔ وہاں پر بھی مجلس کے اراکین بلدیہ ہیں۔ پڑوسی ریاست کرناٹک میں بیدر میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ منتخب ہوئے، بسوا کلیان میں منتخب ہوئے، اور پھر مہاراشٹرا میں مجلس اتحاد المسلمین کے 2 اراکین اسمبلی ہیں، اراکین بلدیہ ہیں 100 کے قریب پورے مہاراشٹرا میں۔ بہار اور اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی ایک پہچان کو پیدا کیا ہے۔ اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دعائیں ہیں آپ تمام حضرات کی کہ آج مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا ایک مقام پیدا کیا ہندوستان کی سیاست میں۔ مگر میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آج سے 60 سال پہلے جب مجلس اتحاد المسلمین کا دوبارہ احیا کیا گیا، نوجوان آج کے جلسے میں ایک بڑی تعداد میں ہیں، میں ان نوجوانوں تک یہ بات پہنچانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آج جیسا مجلس اتحاد المسلمین کی مقبولیت ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو الحمدللہ اللہ نے ایک طاقت دی ہے، اللہ نے ایک مقام دیا ہے، مگر 60 سال پہلے میرے عزیز دوستو، میرے غیور نوجوان ساتھیو، جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا، ہندوستان کو جب آزادی ملی، اور آزادی ملنے کے 6-8 مہینے 1 سال کے اندر سرزمین دکن پر آپریشن پولو ہوا۔ میں تاریخ کے اوراق پلٹانا نہیں چاہتا، مگر صرف یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپریشن پولو میں پنڈت سندر لال کی کمیٹی نے کہا کہ 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو اس میں ان کا قتل ہوا تھا۔ یہ آج بھی رپورٹ دلی کے نہرو میموریل میں وہاں پر محفوظ ہے، کوئی جا کر اس کو نکال کر پڑھ بھی سکتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین پر پابندی لگا دی گئی، دارالسلام کو حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور پھر جب سابقہ مجلس اتحاد المسلمین جو تھی اس کے ذمہ دار جب ہندوستان چھوڑ کر جا رہے تھے تو مرحوم صدر کو یہ ذمہ داری دی گئی عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور عبدالواحد اویسی نے ایک بات کہی، وہ بات ہم کو آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مجلس کے دستور میں ترمیم کروں گا، اس کو ہندوستان کے دستور کے تابع کروں گا۔ ہماری لڑائی سیاسی لڑائی ہوگی، ہماری لڑائی حقوق کی لڑائی ہوگی، ہماری لڑائی سماجی انصاف کی لڑائی ہوگی، ہماری لڑائی اس لیے ہوگی کہ ہندوستان کے آئین نے جو ہندوستانیوں سے وعدہ کیا ہے، ہم اس آئین کو سامنے رکھ کر حکومت وقت سے اپنے سوالات کو پیش کریں گے اور اپنے مطالبات اور اپنے حقوق کو منوا کر رہیں گے۔ یہ کام عبدالواحد اویسی نے شروع کیا۔ اگر آج اس زمانے کے بزرگ زندہ ہیں تو میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا 60 سال پہلے، جس طرح آج احمد نگر میں جبلی اسٹار کے سامنے یہاں پر ایک بہت بڑا عظیم الشان جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے، جب 60 سال پہلے عبدالواحد اویسی مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے منعقد کرتے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
نہ اس طرح عوام کا ازدحام ہوتا، نہ اس طرح اب ایک شاندار اسٹیج بنتا، نہ اس طرح کا لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہوتا کہ یہاں سے آدھے آدھے کلومیٹر تک مقرر کے الفاظ لوگوں کے گھروں تک پہنچ سکتے تھے۔ اس زمانے میں نہ لوگ جلسوں میں آتے تھے، نہ ڈائس یا سٹیج بنتا تھا، نہ لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہوتا تھا، اور عبدالواحد اویسی تقریر کرتے تھے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، بغیر ڈائس کے۔ لوگوں نے، دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا، اور آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں، کہ فخر ملت علیہ الرحمٰ نے ایک ایک گھنٹہ ٹھہر کر، کبھی ٹہل کر، کبھی 2 لوگوں کے سامنے، کبھی 4 یا 5 لوگ کے سامنے، یا پھر کبھی لوگ اپنے گھر کے دروازوں یا کھڑکیوں کو کھول کھول کر سنتے تھے کہ کون ہے یہ شخص جو آپریشن پولو کے بعد سرزمین دکن پر مسلمانوں سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ ہندوستان کی سیاست میں حصہ لو۔ کون ہے یہ شخص جو اجڑے ہوئے گھروں کو ایک امید دلا رہا ہے؟ کون ہے وہ شخص جہاں پر سرزمین پر اپنا تخت و تاج ختم ہو گیا اور ان سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہاری امیدوں کو زندہ رکھو، اٹھو، اپنی سیاست سے وابستہ ہو جاؤ؟ کون ہے وہ شخص جو آج لوگوں کے درمیان میں، طوفانوں کے درمیان میں ایک چراغ جلانے کا کام کر رہا ہے؟ لوگ تعجب کرتے تھے، لوگ تنقید کرتے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ شخص کھڑا ہے تقریر کرنے کے لیے، نہ اس کے پاس لاؤڈ اسپیکر ہے، نہ عوام سننے کے لیے تیار ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح کے جلسے عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ نے 4 مہینے کیے۔ جیسا جیسا وقت گزرتا گیا، عوام کے دل سے، دل و دماغ سے خوف ختم ہوتا گیا۔ اللہ ان کے دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو پیدا کیا، اور ایک کارواں شروع ہوا، اور وہ آگے بڑھتے بڑھتے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچ گیا۔ عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے ہم تمام سے کہا کہ ہندوستان کی آئین پر بھروسہ کرو، ہندوستان کے سمویدھان پر بھروسہ کرو، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو بنیادی حقوق ہندوستانیوں کو دیے گئے اور ہندوستان کے اقلیتوں کو جو حقوق دیے گئے اس کو حاصل کرو۔ عبدالواحد اویسی نے اپنی تقریر میں بار بار عوام کے سامنے اس بات کو دہرایا کہ سنو سرزمین دکن کے غیور لوگوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری یہ سیاسی کوشش رنگ لائے گی، تمہاری آواز ایوان اسمبلی میں ہوگی، تمہارے نمائندے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ہوں گے، تمہارے پاس تمہارا ایک کالج ہوگا، میڈیکل کالج ہوگا، انجینئرنگ کالج ہوگا۔ عبدالواحد اویسی جب یہ جملے بیان کرتے اپنی تقریر میں تو مخالفین مجلس اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہیں گے، وہ مذاق اڑاتے تھے کہ کون ہے یہ شخص جو آج عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ تمہاری آواز ایوان اسمبلی میں ہوگی، تمہارے نمائندے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ہوں گے، تمہارا ایک کالج ہوگا، تمہارے تعلیمی ادارے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عبدالواحد اویسی کی دور اندیشی تھی، یہ عبدالواحد اویسی کی مدبرانہ قیادت تھی، وہ سوچ تھی جو دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم ہندوستان کی سیاست میں حصہ لیں گے، اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو، اپنی جماعت کو کامیاب کریں گے تو یہ تمام کام ہم کروا سکتے ہیں۔ اور یہی آج ہمارے بزرگوں کی کوششیں رنگ لائی ہیں۔ ان کی قربانیاں کیا تھیں میرے بھائی؟ عبدالواحد اویسی کو 11 مہینے کی جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا۔ عبدالواحد اویسی کے افراد خاندان کو مصائب اور مشکلات میں مبتلا کیا گیا۔ میں نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے سنا، فخر ملت علیہ الرحمٰ کی اولاد سے سنا کہ گھر کا پانی بھی کبھی کبھی بند کر دیا جاتا تھا، بینک کے اکاؤنٹ بند کر دیے سیز کر دیے گئے،
میں نے عبدالواحد اویسی کی اولاد کی زبانوں سے سنا کہ کئی کئی دن تک بھوکے رہتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو دوست اور رشتہ دار کبھی گھر کو آ کر ملاقات کرتے تھے وہ منہ موڑ لیے، دوست اپنا منہ موڑ لیے، وہ انکار کر دیے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبدالواحد اویسی ایک عزم اور حوصلے کو لے کر آگے بڑھتے گئے، 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کی۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، کانگریس کے بڑے بڑے قائدین تھے، مولانا تھے، جنہوں نے آ کر اس وقت سرزمین حیدرآباد پر کہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں، کیوں سیاسی جماعت کو بنا رہے ہیں۔ مگر آج میں ذمہ داری کے ساتھ کہنے تیار ہوں کہ لکھنؤ کے اس تاریخی کلب پر جب قوم اور ملت کے ہندوستان کے ذمہ داروں نے فیصلہ لیا کہ ہندوستان کی سیاست میں مسلمان اپنی سیاسی پارٹی نہیں بنائے گا، میری نظر میں وہ تاریخی فیصلہ مسلمانوں کے بربادی کا ایک پیغام تھا، کیونکہ ہم نے اس وقت ہمارے بزرگوں نے کیا فیصلہ لیا کہ ہمارے بزرگوں نے سمجھا کہ ہم سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے تو ہماری شریعت کی حفاظت ہوگی، ہمارے نوجوان بچوں کا تعلیمی مستقبل روشن ہوگا، ہم کو ہندوستان کی سیاست میں ہمارا حصہ ملے گا، سیکولرزم مضبوط ہوگا۔ مگر وہ رفاع عام کلب میں جو بزرگ جمع ہوئے تھے، میں بڑی عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام لوگ غلط ثابت ہوئے۔ جو شخص جس کو دیوانہ کہا گیا، جس کو پاگل کہا گیا، جس کے لوگ جانتے پہچانتے نہیں تھے، مگر جس کی سوچ یہ اور اس کا ایمان، اس کا یقین اس سے کہہ رہا تھا کہ نہیں، آزاد ملک میں ہندوستان کے مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینا پڑے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ رفاع عام کلب کا وہ فیصلہ اور 60 سال پہلے عبدالواحد اویسی کا وہ فیصلہ سرزمین دکن کے مسلمانوں کو کہاں تک پہنچا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 11 مہینوں کی جیل کے بعد جب فخر ملت علیہ الرحمہ جیل سے نکلے تو دارالسلام کا مقدمہ لڑا۔ دارالسلام کا مقدمہ 11 سال تک لڑا، اور جب مقدمے میں کامیابیاں حاصل کی تو نہ صرف دارالسلام کا قبضہ حاصل کیا بلکہ حکومت وقت سے ان کا جو قبضہ تھا اس دوران کا، اس سے کرایہ حاصل کیا، اور وہ کرایہ حاصل کرنے کے بعد فخر ملت نے دارالسلام کے سامنے آج جو آپ ملگیاں دیکھتے ہیں، اس ملگیوں کا تعمیر کا کام کیا۔ دارالسلام کا مقدمہ جیتنے کے بعد دارالسلام ٹرسٹ بنایا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ایک ITI کا قیام عمل میں لایا، اور عبدالواحد اویسی ITI کے قیام کو دیکھنے سے پہلے انتقال کر گئے، مگر ان کی کوششیں، ان کی قربانیاں، ان کی جستجو، ان کی محنت تھی کہ مجلس اتحاد المسلمین آج یہاں تک پہنچی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے آج میں آپ سے دوبارہ وہی الفاظ کو دہراتا ہوں کہ سیاست میں حصہ لینا ضروری ہے۔ اگر ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو پھر ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم سیاست میں حصہ لیں گے تو ہمارے ملک کی جمہوریت کو مضبوط کریں گے، ہم ہمارے ملک کی جمہوریت میں اپنے بھروسے کو قائم رکھیں گے، اور ہم اپنے دستوری حقوق کو حاصل کریں گے۔ عبدالواحد اویسی نہ صرف ایک سیاستدان تھے بلکہ جامعہ نظامیہ سے انہوں نے عالم فاضل کی ڈگری بھی حاصل کی تھی، جامعہ نظامیہ کے عالم دین تھے۔ اور عبدالواحد اویسی نے اس پرآشوب دور میں پولیس ایکشن کے بعد جو خوف اور دہشت کا ماحول تھا، عبدالواحد اویسی نے سیرت النبی کے جلسے منعقد کیے، جلسے رحمت اللہ عالمین کے جلسے منعقد کیے۔ آج جو مجلس اتحاد المسلمین بڑے اعتماد اور اعزاز کے ساتھ مکہ مسجد میں یوم القرآن کے جو جلسے کرتی ہے، وہ جلسے بھی فخر ملت علیہ الرحمہ کے زمانے میں شروع کیے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمان
ہندوستان کے دستور میں آپ کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت ہے، آپ اپنے مذہب پر چلیں۔ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن۔ عبد الواحد اویسی نے لوگوں سے کہا کہ یقیناً ہم مذہب پر چلیں گے، ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، ہم اپنے مذہب پر سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم اپنی شریعت کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی مسجدوں کو دوبارہ آباد کریں گے اور ہندوستان کی سیاست میں حصہ لیں گے۔ یہ کام عبد الواحد اویسی نے کیا، اور آپ دیکھیے کہ سرزمین دکن پر عبد الواحد اویسی نے جدوجہد کی، اپنے آغاز کیا، تو وہیں پر تمل ناڈو میں، کیرلا میں حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے ایک سیاسی تحریک کا آغاز کیا۔ اور لوگ آج دیکھتے ہیں کہ جو 60 سال پہلے جن ہمارے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی، اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی، حیدرآباد میں آپ لوگوں نے اپنا ایک مقام پیدا کیا، حیدرآباد میں آپ لوگوں نے اپنی تہذیب کو زندہ رکھا، حیدرآباد میں آپ لوگوں کی ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ میں ان سے ہی کہتا ہوں کہ نہیں، یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، یہ 10 سال 12 سال 15 سال کی محنت نہیں ہے، یہ جو تم کو چمک نظر آ رہی ہے وہ 60 سال پرانی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنا خون پسینہ بہایا، مصائب اور مشکلات اور خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا۔ وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، وہ قبر میں آرام سے سو رہے ہیں۔ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج سرزمین دکن پر ہماری ایک منفرد پہچان ہے، ہماری ایک منفرد سیاسی پہچان ہے۔ میرے بھائی، یہ کام ہمارے بزرگوں نے 60 سال پہلے شروع کیا تھا، اور ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کام کو لے کر اور آگے بڑھیں۔ جو ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، ان کامیابیوں میں اور اضافہ کریں۔ جو ان کا پیغام تھا اس کو سمجھیں کہ سیاست میں حصہ لو، اپنی آواز کو مضبوط کرو، متحد ہو جاؤ، اتحاد پیدا کرو۔ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں مسلک کے نام پر، مگر اختلافات اس حد تک نہیں ہو سکتے کہ متحد ہو کر اپنی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب نہ کر سکیں۔ ہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے دلت بھائیوں کو، بیکورڈ کلاس کے بھائیوں کو ساتھ لیں۔ لوگ آج مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست کہتے ہیں۔ 60 سال پہلے جب عبد الواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا، تو اس کے 1 سال کے اندر بلدیہ کے الیکشن ہوئے، 18 اراکین بلدیہ کامیاب ہو، اس میں سے 4 غیر مسلم تھے۔ اب آپ بتائیے کہ اس زمانے میں 60 سال پہلے 4 غیر مسلم مجلس کے اراکین بلدیہ تھے، مگر آج بھی ہم پر الزام لگایا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حد تو یہ ہو گئی کہ یہ دارالسلام جو مجلس اتحاد المسلمین کا عظیم الشان ہیڈ کوارٹر ہے، مجھے سالار ملت کے وہ تحریر کے تاریخی الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ مرحوم قائد فخر سے کہتے تھے کہ کوئی ہندوستان کی سیاسی جماعت کے پاس اتنا بڑا سیاسی دفتر نہیں ہے جو دارالسلام مجلس اتحاد المسلمین کے پاس۔ وہی دارالسلام پر آج ترنگا لہراتا ہے ایک طرف، تو دوسری طرف مجلس اتحاد المسلمین کا وہ ہرا پرچم جس میں ایک چاند اور 7 تارے ہیں وہ بھی لہراتا ہے۔ بتاؤ، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج اسد الدین اویسی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہندوستان کا نیا جنہ ہے۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے 70 سال پہلے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم ہندوستان چھوڑ کر پاکستان نہیں جائیں گے۔ ہم نے جنا کے پیغام کو مسترد کیا، ہم نے ہندوستان کو اپنا وطن مانا، ہم نے ہندوستان کے آئین پر بھروسہ کیا، ہم نے ہندوستان کے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے ان وعدوں پر بھروسہ کیا،
ہم نے مولانا آزاد کے اس تقریر کے جملوں کو سنا کہ دلی کی جامع مسجد کے پاس مولانا نے کہا تھا کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو. تو ہم نے ہجرت نہیں کی، ہم نے کہا وطن عزیز ہمارا ہے، ہم یہاں پر رہیں گے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 70 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج ہم پر الزام لگایا جاتا ہے. ارے ظالموں، کبھی سوچو کہ ہماری جد و جہد کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے، ہمارے مطالبات کیا ہیں، ہماری کوششیں کیا ہیں. ہم تو ہندوستان کے آئین میں جو حقوق دیے گئے اس کی بات کر رہے ہیں. ہم تو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات کر رہے ہیں. ہم کون سے ہندوستان کے آئین کے باہر کی بات کر رہے ہیں. مگر الزام لگایا اس لیے جاتا ہے کہ ظالم لوگ ہرگز نہیں چاہتے کہ مظلوم لوگوں کی ایک علیحدہ سیاسی آواز ہو، چاہے وہ کانگریس ہو، بی جے پی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو. وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی ایک قیادت ابھرے، مسلمانوں کی ایک آواز ابھرے. ہندوستان کی سیاست کی تلخ ریالٹی یہ ہے، سنو، کہ پنجاب میں سکھوں کی سیاسی حیثیت کو مانا جاتا ہے، تامل ناڈو میں ڈریویڈین کی سیاسی تحریک کو مانا جاتا ہے، کیرلا میں ملیالی لوگوں کی سیاسی سوچ کو مانا جاتا ہے، مہاراشٹرا میں مراٹھوں کی سیاسی تقویت کو، ان کی سپریمیسی کو مانا جاتا ہے. تیلگو کے نام پر ریاست بنی گئی تو تیلگو والوں کی، ان کی تہذیب کو مانا جاتا ہے. مگر جب مجلس اتحاد المسلمین کہتی ہے کہ ہم بھی ان سے مختلف نہیں ہیں، یادووں کے لیڈروں کو مانا جاتا ہے کہ اتر پردیش میں کوئی سماجوادی بن گیا تو بہار میں کوئی اور بن گیا. میرے بھائی، آخر اتنی نفرت کیوں ہم سے ہے؟ ہم ملک کو مضبوط کرنے کا کام کر رہے ہیں. ہم ملک کے دستور میں لوگوں کے بھروسے میں اضافہ کر رہے ہیں. ہم ہندوستان کے ہندوستانیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے سمویدھان پر بھروسہ پیدا کرو. مگر نہیں، الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ یہ جنا ہے، یہ نیو جنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے ان الزامات کی کوئی فکر نہیں ہے، مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ 70 سال کا ایک لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ان ظالموں کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئی. ارے بھائی، بنگلہ دیش بنا تو کیا ہم نے کچھ کہا؟ بتائیے آپ. ہمیشہ ہمارے سامنے ایک ہی ٹیسٹ ہے کہ مسلمان وفادار کیسے بنے گا. اگر وہ پاکستان کو گالی دے گا تو وفادار. مسلمان اگر کشمیر کے بارے میں کہے گا کہ ہندوستان کا ٹوٹ حصہ جو ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. میں آپ کو میرا ایک تلخ تجربہ سنا رہا ہوں جو مجھ سے بیتا. 2013 میں پاکستان جانے کا موقع ملا، اور پاکستان جب وہاں پر گئے، میرے خیال سے جناب محترم منی شنکر ایّر صاحب اور یشونت سنہا کی قیادت میں گئے تھے. تو پاکستان کے ایک ٹی وی پر ہم کو بلایا گیا کہ بحث کرنا ہے. مجھ سے آ کر کہا گیا کہ آپ بھی چلیے. میں نے کہا مجھے کیوں بلاتے بھائی؟ تو بولے نہیں، آپ بھی چلیے، آپ رہیں گے اور پاکستان کے اراکین پارلیمان رہیں گے. میں نے کہا بھی دیکھیے مت بلائیے. بولے نہیں، آپ کو رہنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بلا رہے ہیں تو بیڑا غرق ہونے والا ہے. تو خیر ہم گئے اور وہاں پر پاکستان کے کوئی اس وہاں کے جماعت اسلامی کے ایک ذمہ دار شروع ہو گئے اپنی راگ، اور شروع ہو گئے کہ ہندوستان میں ایسا، ہندوستان میں ویسا، مسلمانوں پر ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے. میرے بازو منی شنکر ایّر صاحب اور اب بی جے پی کے ایم پی کیرتی آزاد، وہ مشہور کرکٹر تھے. اب یہ شروع ہو گئے حضرت. میں نے کیرتی آزاد سے کہا کہ کیرتی آزاد صاحب، اب بیٹنگ میں کرتا ہوں، ذرا خاموش ہو جاؤ آپ. تو کیرتی آزاد بولے، ہمارے سے عمر بڑے تھے، بولے چور ہو جا، تو شروع ہو جا.
میں نے کہا مولانا قصہ کیا ہے آپ کا، پرابلم کیا ہے؟ بولے نہیں یہ ہوتا ہندوستان میں یہ ہوا۔ میں مولانا سے کہا کہ بڑی عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں مولانا، آپ کے ملک میں میلاد النبی میں بم بلاسٹ، آپ کے ملک میں شیعوں کی مسجد میں بم بلاسٹ، آپ کے ملک میں درگاہوں میں بم بلاسٹ، یہ کون کر رہا ہے مولانا؟ آپ اپنے ملک کی فکر نہیں کر رہے، ہماری فکر کر رہے۔ میں نے کہا مولانا جہاد کے معنی ہم کو مت سکھاؤ، جہاد کے معنی آپ سمجھو جو آپ کے ملک میں معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا۔ میں نے کہا مولانا سن لو ذرا، جہاد نفس کی فکر کرو، وہ جہاد اکبر ہے۔ اور پھر میں نے مولانا سے اور پاکستان کے جو یہ صاحب، ایک اور صاحب تھے پاکستان مسلم لیگ کے ایم پی تھے، بعد میں وہ ڈیفنس منسٹر بنے پاکستان کے، میں نے ان سے کہا کہ آپ ہماری فکر کرنا چھوڑ دو، ہمارے بزرگوں نے آپ کو ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا تھا، ہم خواجہ اجمیری کی سرزمین کو اپنا سرزمین مانا ہے، اپنا وطن مانا، آپ ہماری فکر مت کرو۔ پروگرام ہو گیا۔ اب میرے کو نہیں معلوم تھا، اب حیدرآباد ہندوستان جب واپس آئے، اب تک آپ 5 سال ہو گئے، کوئی بھی مجھ سے اگر ہمارا کوئی بھائی ملتا ہے بولتا ہے اویسی صاحب تمہارا ویڈیو دیکھا، تم کیا بولے یار، پاکستان میں دل خوش کر دیے۔ میں بولا کیا بولا میں نے؟ تم کیا ٹاک کے بولے، وہ پورے پاکستان کے لوگ خاموش ہو گئے۔ میں بعض لوگوں کو اگر جس کا وقت نہیں ہوتا ہے چلے جاتے ہیں، جس کا وقت ہوتا ہے میں ان کو روک کر بولتا ہوں کہ سر آخر کب تک آپ ہم کو پاکستان کے پیمانے پر جج کریں گے؟ ہم کو آخر کب تک آپ ہم کو وفادار اس وقت کہیں گے جب ہم پاکستان کے خلاف کہیں گے؟ کیا یہ ہمارے لیے لائلٹی کا ٹیسٹ ہے؟ یہ ہمارا امتحان ہے؟ 70 سال ہو گئے، 4 نسلیں آ چکی ہیں، تو کہتے ہاں یہ بات تو غلط ہے، اویسی صاحب آپ کی بات میں دم ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے کوئی نیشنلزم یا لائلٹی کا ٹیسٹ نہیں، ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی رہیں گے۔ ہماری لڑائی ہندوستان سے نہیں ہے، ہماری لڑائی ان لوگوں سے جاری رہے گی جو ہمارے حقوق نہیں دیتے۔ لوگ مجھ سے آ کر کہتے کہ اویسی تم کب تک لڑتے رہو گے؟ میں آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں، جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم کب تک بھڑکاؤ بھاشن دیتے رہو گے، تم کب تک ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر غیور نوجوانوں کے سینوں میں امید کب تک پیدا کرو گے؟ تو سنو، جب تک مسلمان کی آنکھ سے آنسو بہتا رہے گا اویسی اور مجلس لڑتے رہے گی، جب تک دلت کو تکلیف دی جاتی رہے گی مجلس لڑتے رہے گی، جس کی آنکھوں میں آنسو ہوگا مجلس اس کے ساتھ ہے، جس کے جسم سے ناحق خون بہایا جائے گا مجلس اس کے ساتھ ہے، جس کو جیل میں ناحق ڈالا جائے گا مجلس اس کے ساتھ ہے، جس پر ناحق پولیس ظلم کرے گی مجلس اس کے ساتھ ہے۔ اگر وقت کا فرعون چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ طاقت کی بنیاد پر ہندوستانیوں کے جمہوریت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو مجلس اس کے خلاف کھڑے رہے گی۔ یہ ہماری پیغام ہے، یہ ہماری جدوجہد ہے۔ ہم اپنی لڑائی کو ختم کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ یہ ہماری جمہوریت میں مجلس کی آواز کی بہت بڑی ضرورت ہے آج۔ اگر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے تو میرے بھائی خاموشی ہم کو ختم کر دے گی۔ لوگ آ کر بولتے ہیں، کبھی ڈراتے ہیں، آ کر بولتے دیکھو انہیں وہ ہے 280 لے کر آیا، ہندوستان کا وزیر اعظم بن گیا ہے، 56 انچ کا سینہ ہے، وہ مخالفت کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ تم نہیں جانتے تو ہم کہتے ہیں کہ ارے یہی تو موقع ہے ہم کو دکھانے کا ہمارے جوہر کا، یہی تو تاریخ کا ایک ایسا وقت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ پھر 20-25 سال کے بعد جب آپ اور ہم زندہ رہیں گے نہیں معلوم، مگر لوگ یاد رکھیں گے کہ ہاں جب ہندوستان کی جمہوریت کے اداروں کو کمزور کیا جا رہا تھا، جب 280 ایم پی کی طاقت کے اوپر ہندوستان میں مخالفت کی آواز کو دبایا جا رہا تھا،
تو ہاں ایک دیوانہ اور ایک دیوانی پارٹی کھڑی ہوئی تھی حیدرآباد سے نکل کر، جو لوگوں میں جوش، جذبہ اور سنویدھان اور آئین کے بارے میں بتا رہی تھی، ہم وہ کام کر رہے ہیں اور اس پر ہم کو فخر ہے۔ مگر آج مجلس پر الزام لگانے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ، پارلیمنٹ میں جب تحریک عدم اعتماد پر بحث ہو رہی تھی تو پھر کیا کیا نظارے آپ نے دیکھے؟ ایسا نظر آ رہا تھا کہ کوئی ہندی سیریل کا ڈرامہ ہو رہا ہے، ہندی سیریل کا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ کانگریس پارٹی کے لوگ، جن کی راتوں کی نیند الحمدللہ حرام ہو چکی ہے مجلس کی وجہ سے، کانگریس پارٹی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ شیروانی کا کیا کریں۔ میں ان سے کہتا ہوں کچھ نہیں کر سکتے، ہم پریشان کریں گے تم کو۔ آپ نے دیکھا کہ ہم پر الزام لگانے والے ملے ہوئے ہیں، ووٹ کاٹتے انہوں۔ تحریک عدم اعتماد پارلیمنٹ میں موو ہوا، کس کے خلاف؟ ہندوستان کے وزیر اعظم کے خلاف، نریندر موڈی کے خلاف نو کانفیڈنس موشن موو ہوا۔ اور کانگریس کے صدر کیا کرتے ہیں؟ جس وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موشن موو ہوا، 7 گھنٹے کی بحث ہونے جا رہی ہے نو کانفیڈنس موڈی کے خلاف، اور آپ جا کے گلے مل لیتے ہیں ان سے۔ کیا کانفیڈنس ہے آپ کا؟ ہم نو کانفیڈنس بولے تو آپ کانفیڈنس موڈی میں آپ کو ہے، اور جا کر آپ بولتے ہیں میں گلے لگنا چاہ رہا ہوں، اور گلے نہیں ملے تو گر گئے ان کی آنکھ پہ۔ عجیب و غریب، نو کانفیڈنس موڈی میں بحث ہو رہی ہے موشن کے اوپر، اور موصوف چلے گئے۔ موصوف سیدھا ختم کرے، میں دیکھ رہا تھا، میں بولا اچھا اب کچھ ہے، سیدھا گئے، بولا ہو گیا کام، گلے مل لیے۔ اب میں کانگریسیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بھائی صاحب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، تھوڑی دیر کے لیے، اگر میں جا کر نریندر موڈی سے گلے ملانا چھوڑو، خالی ہاتھ ملاتا، تو کانگریس کے لوگ بولتے دیکھو دیکھو ہم بول رہے تھے دیکھے مل لیے۔ ایسا بولتے جیسا کہ بھائی جان گھر کو آیا تھا، مل لیے، بھائی جان آئے، مل لیے۔ انہوں جا کے ملے تو کوئی کچھ نہیں۔ میں یہ کانگریس کے لوگوں سے پوچھا، حضرت ذرا یہ تو بتا اگر میں ملتا تو کیا کر دو؟ بولے خدا کی قسم تمہارے خلاف فتویٰ جاری کر دیتے کہ تم مرے تو خبر کی زمین نہیں ملنا۔ ملا بولتے ہیں بالکل، ملا اس کے بارے میں کیا بولتے؟ ہاں ملا کیوں؟ میری بات آئی تو میری خبر تک چلے گئے، اور وہ جا کے گلے لپٹ گیا تو تمہاری زبان کو الفاظ نہیں نکلتے، تم گونگے ہو جاتے۔ تو میرا ہاتھ پکڑ کے وہ حضرت بولے نہیں بھائی تیری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے بولا نہیں، میری زبان کا نہیں، میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں میرے سوال کا جواب دو۔ ہم سارے ملک میں لڑ رہے ہیں، موڈی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق کے نام پر مسلم خواتین کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، شریعت محمدی میں مداخلت، مائیں اپنے اولاد سے محروم ہو رہی ہیں، بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور آپ جا کے گلے مل رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو جا رہی ہیں موڈی کی وجہ سے، آپ گلے مل رہے ہیں۔ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، آپ گلے مل رہے ہیں۔ نوٹ بندی کے نام پر کاروبار برباد ہو گیا، آپ گلے مل رہے ہیں۔ بتائیے آپ یہ کون سا سیکولرزم ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا سیکولرزم ہے کہ آپ جو کریں گے وہ کارنامہ؟ اور اسد الدین اویسی مظلوموں کی آواز، مظلوموں کے حقوق کے لیے، انصاف کے لیے جب آگے بڑھتا ہے، سیاسی نمائندگی کے لیے، تو آپ مجھ پر الزام لگا دیتے ہیں۔
آپ گلے ملتے ہیں کھلم کھلا، اور میں الیکشن لڑتا ہوں تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ بتائیے آپ، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ کانگریس کے لوگوں سے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ گلے ملنے کا کیا ہے بتاؤ۔ نکال کے بن کے جو پھینک دیا میں اس کو، ہو گیا۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا، نفرتوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کانگریسیوں، تم کو انصاف کرنا پڑے گا مجھ سے۔ تم کو انصاف جب تک نہیں کریں گے، نفرت بڑھتی رہے گی۔ جس دن انصاف ہوگا، نفرت ختم ہونا شروع ہوگی۔ آپ انصاف نہیں کرنا چاہ رہے ہم سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم غلامی کرو ہماری، تم ہمارے پیچھے رہو۔ اگر گلے ملنے سے نفرت ختم ہو جاتی تو پھر تمہارے پارٹی میں جو چمچے ہیں انہوں نے کیا کیا نہیں چوما، تمہارے ماتھے کو، تمہارے کلوں کو، تمہارے ہاتھ کو، تمہارے پیر کو چوما۔ تمہارے گھر کے چوکھٹ پر جا کر اپنے سر کو بھی جھکایا تو تم نے انصاف نہیں کیا، کیونکہ تمہارے دل میں نفرت ہے۔ میرے بھائی، یہ تلخ حقیقت ہے۔ یہ کانگریس پارٹی کا ایک چہرہ کہ گلے مل کر کانگریس کے صدر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نہیں، نفرتوں کا خاتمہ گلے ملنے سے نہیں ہوتا، نفرتوں کا خاتمہ انصاف سے ہوتا ہے۔ اور کیا ہندوستان میں آج یہ جو تمام گائے کے نام پر مارا جا رہا ہے، کیا یہ ختم نہیں ہو سکتے؟ کیا مودی کے کیبنٹ کا وزیر جھارکھنڈ میں علیم الدین انصاری، جس کو مارا گیا، جس کا ویڈیو ہے مارتے ہوئے اور اس کی موت کا ویڈیو ہے، کورٹ نے قاتلوں کو سزا دی، ہائی کورٹ نے بیل دی، تو جب بیل لے کر آئے تو مودی کی کیبنٹ کا وزیر ان قاتلوں کو پھول کا ہار پہناتا ہے، مٹھائی کھلاتا ہے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مودی کو نہیں معلوم۔ کیا مودی کو نہیں معلوم؟ کیا مودی کی رضامندی سے کام نہیں ہو رہا ہے؟ میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور کانگریس پارٹی بولتی ہے لپیٹ لو، گلے مل لو، ختم کر لو۔ میرے بھائی، تاریخ گواہ ہے کہ ہٹلر نے جب یہودیوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈالا تو اس سے پہلے کئی یہودی جا کر ہٹلر سے گلے ملے تھے، مگر اس کے باوجود بھی یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال کر ختم کر دیا گیا۔ تو کانگریس پارٹی یہ ناٹک بند کریں۔ اور لوگ جب آ کے میرے سے پوچھتے ہیں نہیں اس کا حقیقت کیا ہے بتاؤ، آپ کیوں ملا ہوگا، حقیقت تو بیان کر دیا۔ اب لطیفہ یہ ہے جس کو انگریزی میں بولتے ہیں ان لائٹر وین۔ لائٹر وین یہ ہے کہ میرے بھائی، بڑی عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس کے گھر میں کوئی لپیٹنے والا نہیں ہوتا انہیں باہر لپیٹتا ہوں۔ ان کے پاس بھی نہیں ہے، بات اچھی ہے تو کیا بات ہے، پھر کیا بات ہے، نو پرابلم۔ ان کے گھر میں بھی کوئی نہیں لپیٹنے والا، ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ انہوں باہر کے سفر پہ گئے تو سب کو لپیٹتے، ٹرمپ کو لپٹے، ترکی کے شیر اردگان کو لپٹے، ابو دھابی کے رولر کو لپٹے، ایسا لپٹے کہ انہوں بھی سمجھے کیا لپٹ رہا بھائی، ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو دونوں بیچارے تڑپ رہے تھے، جا کے لپیٹ لیے ایک دوسرے کو۔ ایسی ہوتا دیکھو، اس بات سے بولتے النکاح من سنتی، آدھا ایمان مکمل ہو جاتا۔ نوجوانوں جلدی شادی کرو، میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں۔ اب کل کہیں ٹی وی پہ دکھائیں گے پھر سے بھڑکاؤ بھاشن، میرا رائٹ ہے، کون روکتا میرے کو؟ میں بول رہا ہوں، سچائی بیان کر رہا ہوں، شادی کرو، کر لو بھائی۔ میرے بھائی، یہ پرابلم ہے۔ آپ دیکھیے بی جے پی والے چراغ پا ہو جاتے، کیا بول رہے آپ؟ ملا بول رہے، بالکل صحیح بول رہے، ڈاٹا ہے، اعداد و شمار ہے، بتاؤ آپ
اب بتائیے میرے بھائی، رکبر خان کو مارا گیا، رکبر خان کو کیوں مارا گیا؟ اور پھر مارنے کے بعد بی جے پی کا مقامی ایم ایل اے بولتا ہے انہیں اسمگلر تھا۔ بی جے پی کا مقامی ایم ایل اے الور کا کہتا ہے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، یعنی موت کو، مارنے کو، قتل کو جائز قرار دیتے۔ اور ہندوستان کے وزیر اعظم کیا بولتے ہیں؟ بھائیوں بہنوں، سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ ہم کو گائے کے نام پر مارا جاتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، جب سے آپ ملک کے وزیر اعظم بنے، ہندوستان کے مسلمانوں کو گائے کے نام پر مارا جا رہا ہے۔ جب سے آپ وزیر اعظم بنے، ہم پہ جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ ہم گائے کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ وہ رکبر خان گائے خرید کر لے جا رہا تھا، کاٹ کے اس کا گوشت بیچنے کے لیے نہیں۔ رکبر خان کی بیوہ ہماری بہن نے کہا کہ ہمارے پاس جو زندگی بھر کی کمائی تھی 60,000، وہ رکبر خان لے کر گیا۔ گھر میں 6-7 بچے، تو رکبر خان نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب میں جا کر گائے خریدوں گا، اس کا لا کر اس کا دودھ بیچوں گا تاکہ ہماری زندگی اچھی گزر سکے۔ رکبر خان نے کہا کہ میں بھینس نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ بھینس مہنگی ہوتی ہے۔ وہ غریب رات کے اندھیرے میں ان ظالموں سے بچنے کے لیے گائے کو خرید کر لا رہا تھا، تو رات کے اندھیرے میں اس کو مارا گیا۔ اندازہ لگائیے کہ پولیس کی گاڑی میں بٹھاتے ہیں، آدھے کلومیٹر کا فاصلہ پولیس 4 گھنٹے میں طے کرتی۔ پولیس کی گاڑی میں رکبر خان کو مارا گیا، اور جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ رکبر خان کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی 3 جگہ سے، پیٹ کے پھسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، ہاتھ اور پیر کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ ایک ٹویٹ نہیں کرتے، آپ ایک مذمت نہیں کرتے۔ مہاراشٹرا میں ایک گاڑی گر گئی رائے گڑھ میں، افسوسناک واقعہ، اس میں پورے گاڑی میں جو لوگ تھے ہلاک ہو گئے۔ وزیر اعظم نے فوراً ٹویٹ کیا، مگر رکبر خان کی موت کیونکہ گائے کے نام پر ہوئی، ہندوستان کے وزیر اعظم خاموش ہو جاتی۔ ہم بی جے پی اور وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان کی جان کی قیمت ہے یا گائے کی قیمت ہے؟ بتا دو ہم کو، آپ کس کی جان کی قیمت ہے؟ کیا گائے کے نام پر ہندوستانیوں کو مارا جا سکتا ہے؟ اگر مارا جا سکتا ہے تو پھر دستور کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آپ۔ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں رائٹ ٹو لائف انسانوں کے لیے ہے، پہلے چاہے وہ انسان ہندوستانی ہو یا نہ ہو، رائٹ ٹو لائف ہر اس شخص کے لیے جو ہندوستان میں قیام پذیر ہے۔ میرے بھائی، ہماری جان کی قیمت نہیں رہی، گائے کی قیمت ہو چکی ہے۔ گائے کی قیمت ہے اور ہمارے جان کی قیمت نہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہ تم یہ بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہو، نہیں، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ رکبر خان کی موت، علیم الدین انصاری کی موت، پیلو خان کی موت، جنید کی موت، اخلاق کی موت، کتنے واقعات میں سامنے رکھوں آپ کے، مگر گائے کے نام پر ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، ہم گائے کو کاٹتے نہیں ہیں، وہ بیچارہ دودھ بیچنا چاہ رہا تھا۔ وہ میوات کے میوں لوگ ہیں جنہوں نے مغلوں سے مقابلہ کیا تھا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، رکبر خان کا گھر آپ کے گھر سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ وزیر اعظم، 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہم کو مارا جا رہا ہے، اور آپ وزیر اعظم ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے، بتائیے آپ کے پاس کیا پروگرام؟
سپریم کورٹ نے جب کہا کہ قانون بناؤ، اب قانون بنانے جا رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم کہ کون سا قانون بنے گا، کیا بنے گا نہیں معلوم، مگر میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، ہندوستان کے ہندوستانی مسلمانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سبق حاصل کرو دلتوں سے، سبق حاصل کرو مراٹھاؤں سے، سبق حاصل کرو پٹیلوں سے، سبق حاصل کرو راجستھان کے گجروں سے، سبق حاصل کرو ہریانہ کے جاٹوں سے، کہ متحد ہو کر جب ایک طاقت بن کر سامنے آئے تو حکومت ان کے مطالبات کو ماننا پڑا۔ دلت متحد ہو گیا اور مودی سے کہا کہ اگر قانون نہیں آئے گا SC/ST ایکٹ کا تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ حکومت مجبور ہو گئی۔ مہاراشٹرا میں مراٹھے روڈوں پر ہیں، چیف منسٹر مجبور ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف رو رہے ہیں، ہم صرف رو رہے ہیں، ہم صرف راتوں میں گھر میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ یاد رکھو، یقیناً دعا کرنا ہے، زندگی بھر دعا کرنا ہے، دعا ہمارا ہتھیار، مگر صرف دعا پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیا تم نہیں دیکھے، تم نہیں پڑھے کہ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کارساز میں آنا پڑا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوئے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ کعبے کا صحن ہے اور صدیق اکبر کو مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے؟ کیسا مارا گیا؟ نوجوان میرے سے آ کے بولتے، اسد صاحب ڈر لگتا ہے، اب ڈر لگتا ہے ہم کو کہ کہیں ہم کو نہیں کہیں مار دیا نہ جائے۔ نوجوان آ کر بولتے، اسد بھائی کہیں ہماری داڑھی کو کاٹ تو نہیں دیں گے جیسا کہ ایک بچے کے نوجوان کی داڑھی کو کاٹ دیا گیا۔ میں ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، میرے عزیز دوستو، اپنی تاریخ کو پڑھو۔ کعبے کے صحن میں صدیق اکبر کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ ایک مشرک نے، ایک قریش کے ظالم نے اپنی جوتی نکال کر صدیق اکبر کے چہرے پر مارا۔ صدیق اکبر کے چہرے پر اتنا سوج گیا چہرہ کہ ناک نظر نہیں آ رہی تھی، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کیا کہا صدیق اکبر نے اپنی اماں سے؟ کہا، اماں جان ذرا یہ تو بتا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اماں نے کہا، کیا ہو گیا تم کو؟ بولے کہ نہیں اماں مجھے بتاؤ۔ اماں صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ام جمیل سے جا کر پوچھنا، جو اسلام قبول کر لیے تھے۔ ام جمیل ڈر ڈر کر آتی ہے، پھر وہ اپنی ماں اور ام جمیل کا سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ زخمی ہیں، آقا کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، رسول اللہ صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھنے والے نے لکھا کہ رحمت اللہ عالمین پر رقت طاری ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہ صدیق کیا تکلیف ہے؟ تو بولے نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے یا رسول اللہ، صرف تکلیف اس بات کی ہے کہ اس ظالم نے اپنا جوتا اتار کر مارا۔ تو نوجوانوں ڈرنا نہیں ہے تم کو۔ تم نے دیکھا کہ کیا ہوا؟ وہ کعبے کے صحن میں ظلم ہوا تو اللہ نے کیسی کامیابیاں دی کہ کعبے سے پورے بتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ تم کو اقتدار سے اللہ نے نواز دیا، ہم کو تم کو عزت سے اللہ نے نواز دیا۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی کی داڑھی کاٹ دی گئی پکڑ کر، تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ داڑھی کاٹنے والوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، تمہارے باپ سے کہہ رہا ہوں، تمہاری سوچ سے کہہ رہا ہوں، تم داڑھی نہیں میری گردن بھی کاٹ دو مگر ہم مسلمان رہیں گے اور صبح قیامت تک اسلام کو ہندوستان میں باقی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔
یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. یہ ہندوستان کا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا. ظلم کرنے والوں، داڑھی کاٹنے سے ہم داڑھی چھوڑنا ختم نہیں کریں گے، اور لمبی داڑھی چھوڑیں گے، اور اتنی لمبی داڑھی چھوڑیں گے کہ ہمارے اخلاق سے، ہماری سچائی سے تم کو بھی دامن اسلام میں لائیں گے انشاءاللہ. تم کو بھی لائیں گے اور تم سے بھی داڑھی چھڑائیں گے انشاءاللہ. جو ہم کو گائے کے نام پر مار رہے ہیں، تم ہم کو نہیں مار رہے ہو، تم ہندوستان کو کمزور کر رہے ہو، تم ہندوستان کے آئین کو برباد کر رہے ہو، تم ہندوستان کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہو. تم رکبر خان کو نہیں مارے، تم نے ہندوستان کے دل میں تیر مارا ہے. تم نے اخلاق کا قتل نہیں کیا، تم نے ہندوستان کی محبت کی فضاؤں میں زہر گھولا. مارنے والوں یاد رکھو، تمہارا ظلم ختم ہوگا ایک دن، تمہارا ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ جو تمہارے سروں پر بربادی کے بادل منڈلا رہے ہیں، نوجوانوں ڈرو مت، یہ بادل ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بادل چھٹیں گے نوجوانوں، یاد رکھو. تم ہمت سے کام لو، تم اللہ کی ذات پر توکل کرو، تم ڈرو مت. تم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو استعمال کرو. تم ان ظالموں سے ڈرنا نہیں، تم ان سے ڈر کر اپنی دینی شناخت کو ختم نہیں کرنا. تم فخر کے ساتھ کہنا کہ میں ہندوستانی مسلمان ہوں، میں داڑھی چھوڑوں گا، مسجد کو جاؤں گا، میں ہندوستان کی جمہوریت کے جو حقوق ہیں وہ پورے ادا کروں گا. ڈرنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم ہرگز نہیں ڈریں گے. یہ کیوں ویڈیو بناتے؟ ویڈیو اس لیے بناتے کہ ڈرایا جائے، خوف پیدا کیا جائے. وہ راجستھان کا ویڈیو، ایک بنگال کے مزدور کو لا کر کڑھاڑی سے مار کر زخمی کر کے اس کے جسم پر پیٹرول ڈال کر جلا کر ویڈیو نکالتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے. نہیں، کیا تم بھول گئے؟ کیا تم بھول گئے کربلا کے منظر کو؟ کیا تم بھول گئے نواسہ رسول کی شہادت کو؟ کیا تم بھول گئے علی اکبر علی اصغر کی عظیم قربانی کو؟ کیا تم بھول گئے وہ دریا دجلہ کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہو گیا؟ آج اگر ہمارے گھروں میں ماتم ہے، ہمت رکھو، حوصلہ باقی رکھو. کیا تم بھول گئے وہ کربلا کے میدان میں حضرت زینب کا اجڑا ہوا خیمہ؟ تاریخ گواہ ہے. تاریخ تم سے پکار پکار کر کہہ رہی نوجوانوں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یزید کو بھی بڑا یقین تھا، مگر اللہ نے یزید کا خاتمہ ایسا کیا کہ کوئی نام لیوا نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو نمرود سمجھا میں بڑا طاقتور ہوں، اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کو ختم کروایا. اور یہی ہوگا. یہ جو وقت کا نمرود ہے نا، یہ جو وقت کا فرعون ہے، اس کا خاتمہ ہوگا، دیکھنا تم. ظلم کی بنیاد پر کوئی حکومت نہیں کر سکے گا. ظلم جب بڑھے گا اللہ کی قدرت جوش میں آئے گی. تم دیکھنا، میرے الفاظ کو یاد رکھنا، ظالموں کے ظلم کا خاتمہ ہوگا اور ہم انشاءاللہ تعالی سب سے آگے رہیں گے، ظالموں سے پنجہ آزمائی کریں گے. ہندوستان کے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے. دلی کے تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ کے پاس کچھ نہیں ہے. جب لوگ جا کر بی جے پی موڈی اور شاہ سے پوچھتے ہیں وہ 15 لاکھ کیا ہوئے، تو شاہ اور موڈی بولتے 40 لاکھ لے لو آسام کے. 15 لاکھ کا وعدہ بھول گئے، اب 40 لاکھ کی بات کر رہے. کتنی بدبختی کی بات ہے کہ بی جے پی کا صدر، برسر اقتدار رولنگ پارٹی کا صدر، وہ 40 لاکھ لوگوں کو گھسپیٹی بولتا ہے. کیا وہ اتنا بھی پڑھا لکھا نہیں ہے
کہ سپریم کورٹ نے الفاظ استعمال نہیں کیے. اگر گھسپیٹی ہے تو پھر تریپورا میں بھی کراؤ. تریپورا میں کراؤ, کتنے نکلتے دیکھو تم. کراؤ, جموں میں کراؤ. تریپورا کا چیف منسٹر کی پیدائش 71 کی ہے سنا. کرائیے NRC, مگر صرف ڈرانے کے لیے. سپریم کورٹ نے گھسپیٹی نہیں کہا, اپنی سیاسی روٹی سیکنے کے لیے, ڈر اور خوف کو پیدا کرنے کے لیے, کیونکہ بی جے پی ہر محاذ پر ناکام ہو گئی. کچھ نہیں ہے ان کے پاس دکھانے کو, نہ نوکریاں ہیں. 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیے تھے, نہیں دیے. تلنگانہ میں ہائی کورٹ بناتے بولے, بنا رہے نہیں. تلنگانہ میں IIT IIM بناتے بولے, بنا رہے نہیں. تلنگانہ میں یہ کرتے بولے, وہ بھی نہیں کر رہے. بس خالی متروں جو ہے دل کی بات ریڈیو پر بول دیے, تقریر کر دیے. اعظم گڑھ کو چلے گئے, کسانوں کی ریلی میں بول دیے مسلمانوں کی پارٹی. میرے بھائی, لگتا ایسا ہے کہ بی جے پی چاہتی یہ ہے کہ آئندہ پارلیمنٹ کا الیکشن صرف نفرتوں کی فضاؤں میں اضافہ کر کے لڑایا جائے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کی سازش کا ہم کو شکار نہیں ہونا. اور انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے وزیر اعظم, میں آپ کو احمد نگر کی اس مقام سے حضرت باد پاک کی مبارک آستانے سے وزیر اعظم آپ کو ایک گڈ نیوز دے رہا ہوں. مسٹر موڈی, ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ آئندہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہم حیدرآباد بھی جیتیں گے, 7 سے زیادہ اسمبلی سیٹ بھی جیتیں گے, اور سکندرآباد سے مسٹر موڈی آپ کو ہرائیں گے. پارلیمنٹ کی سیٹ سے ہرائیں گے آپ کو, آپ کے امیدوار کو ہرائیں گے, آپ کی پارٹی کو ہرائیں گے. آپ آنا ضرور, حیدرآباد کو آنا. ایک نہیں متروں, 5 جلسے کر کے جانا. حیدرآباد میں کرو یا سکندرآباد میں کرو, اب آپ کی دال گلنے والی نہیں ہے. اب یہاں سے آپ کا ٹائیں فش ہونے والا ہے. اب پبلک بہت پریشان, دلت جان چکا ہے کہ آپ ہمدرد نہیں ہیں. ہندوستان کا نوجوان جان چکا ہے کہ آپ کے صرف وعدے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, نوکریاں نہیں فراہم کر سکے. تو ہندوستان کی عوام ایک تبدیلی چاہتی ہے, اور ہم تو یہی امید کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے ریجنل پارٹیز کچھ کر جائیں گے, مقابلہ کریں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ریجنل پارٹیز آئندہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں بہت اہم رول ادا کریں گی, اور انہی کے رول اور کوششوں کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی یہ بات طے ہوگی کہ ہندوستان کے وزارت عظمیٰ کے اس عظیم عہدے پر کون فائز ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے میرے بھائی, اب اخباروں میں آنا کہ اسمبلی کا الیکشن دسمبر میں ہو جاتا, بعض لوگ بول رہے جنوری فروری میں ہو جاتا, بعض بول رہے ٹائم پہ ہوتا. ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دسمبر میں کرا رہے ویلکم, فروری میں کرا رہے ویلکم, آپ گرمی میں کرا رہے ویلکم. نام پلی کا ہمارا MLA تو میدان میں ہے, ہر جمعے کی نماز کے بعد دورے میں ہے, ہر مغرب کے بعد شادی میں ہے. تو ہمارا ہر جگہ ہم ہیں. اب کانگریس پارٹی کے کوئی آئیں گے گلے ملنے, آئیں گلے ملنے. یہ گلے ملنے والوں, کس سے گلے لپٹ رہے تم؟ ہمارے گلے پہ گرے تو ہم تمہارے نلے پہ گرتے, یاد رکھو. ہمارا راستہ الگ, تمہارا راستہ الگ. اب بہت ہو گیا تمہارا یہ سیکولرزم کا ناٹک.
دیکھ لیے نا جلگاؤں میں کیا جلوہ ہوا. جلگاؤں میں ایسا جلوہ ہوا کہ پورے صاف کانگریس سپا اور مجلس کے کارپوریٹر جیت گئے. ابھی میں گیا تو بولے صاحب وہ کانگریسیاں بول رہے آپ ووٹ کاٹنے کو آئے. میں بولا بولو ہو کاٹنے کو آئے, کاٹنے کو آئے, کاٹنے کو آئے. ارے کیا ہے بھائی, تم کو ہم دکھتے کہ کاٹنا نظر آتا؟ تم 60 سال سے جو ہم کو کاٹ رہے, ڈس رہے, سب چیز کر لیے, مگر آج نوجوان اس بات کو جان چکا ہے کہ ہماری علیحدہ سیاسی آواز ہونا ضروری ہے. یقیناً ہم بی جے پی آر ایس ایس کے خلاف ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی, مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بقا کو ختم, اپنے حیثیت کو, انفرادیت کو, پہچان کو, سیاسی طاقت کو سب ختم کر دیں گے. نہیں کریں گے. ہمارے بزرگوں نے جیلوں کو جا کر اس جماعت کو میں جان ڈالی. ہمارے بزرگوں نے لاٹھیاں کھا کر آج ہم کو مقام عطا کیا. ہمارے بزرگوں نے شہادت پا کر ہم کو مقام عطا کیا. اور ہماری ذمہ داری ہے نوجوانوں کہ ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو ہم پورا کرتے جائیں. مجلس اتحاد المسلمین نوجوانوں ایک امانت ہے جو تم کو اپنی جوانی اس جماعت کے لیے صرف کرنا پڑے گا. وقت دو تاکہ ہم اس امانت کو پھر آنے والی نسل ان کے حوالے کر سکیں کہ تم لے کر چلو اس مشعل کو, روشنی پھیلاؤ, اندھیروں کو دور کرو, ظالموں کے محلات کو مسمار کرو. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام رہا. تو آئیے ذرا آئندہ اسمبلی الیکشن میں ذرا پولنگ بڑھاؤ. 50% کیا ہے؟ پوری دنیا ہم کو بدنام کر رہی, ان کے میاں بیوی 8-8 10-10 پیدا کرتے, آپ 550 میں رک جا رہے. 80 کرو, 90 کرو, اچھا ریکارڈ کرو. یہ نہیں بھائی وہ تھک گیا دھوپ بہت ہے. ارے 5 سال میں ایک مرتبہ آتا میرے بھائی, بار بار نہیں آتا. نکل کے ووٹ ڈالیے. 50% نہیں بلکہ 90% کریے. جائیے پولنگ بوتھ کو جائیے, اپنا ووٹ ڈالیے. جتنا ووٹ ڈالیں گے اپنی طاقت بڑھے گی, پارٹی کی آواز میں اور اضافہ ہوگا. 50% نہیں. یہ جو یہ کھاتے نا وہ نہ 50 پر, اپن تو باس بڑا کھاتے چھوٹا کھاتے. بڑا چھوٹا کھانے والے اونلی 50% کیا ہے میرے بھائی؟ بدنام مت کرو اپنے آپ کو, مت کرو. اچھا کھانے والے ہیں الحمدللہ. ووٹ پرسنٹیج بڑھائیے. اپنے بزرگوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے گھر والوں کو لے کر جائیے. اور بچہ 18 سال کا ہو کہ نام دلاؤ, 18 ایئرز میں نام دلاؤ. اور پھر اس کو بولنا بیٹا تو جوان ہو گیا, اب جوانی دکھانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جوانی دکھانا ہے تو پیارے, میں آ رہا تھا, ایک ٹریفک کے بڑے آفیسر بولے صاحب ذرا تقریر میں بولو, آج کل کوئی ویڈیو نکلا کرتے, وہ لوگ گاڑی چلاتے چلاتے کود کے ناچ رہے کرتے اس میں. میں بولا یہ کیا ہے؟ میرے کو نہیں معلوم صاحب, میں نہیں. بولے نہیں صاحب آج کل پورے بچے کر رہے. کیا کر رہے؟ وہ تو نہیں گاڑی چل رہی نو کود کے ناچ رہے کرتے. میں بولا میرے کو نہیں معلوم صاحب, ہمارے کو ناچنا ایک ہی ہم دیکھتے, ہم تقریر کرتے اس کے بعد ٹی وی پہ ناچتے پورے, یہ معلوم ہم کو. بولے نہیں ایسا ہو رہا, ذرا بولو. مت کرو پیارے, تمہاری جوانی ان چیزوں میں برباد مت کرو. تم ناچنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے پیارے, تم اس لیے پیدا ہوئے کہ لوگ تمہارے بات پر ایک سوچ اور ایک انقلاب پیدا ہو جانا, کہ تمہارے کردار کو لوگ بے ہوش ہو جانا کہ کیا کردار ہے اس کا. تم کو اس لیے پیدا کیا گیا نا کہ تمہاری زبان, تمہاری سوچ, تمہاری پیغام کو دیکھ کر ایک انقلاب پیدا ہو جائے. تم اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے. گاڑی سے اتر کے کہتے انہوں ناچ رہے, کیا ہے رے بھائی یہ؟ مت کرو باس. خدا نہ خواستہ کئی بچے مر گئے ہیں ایکسیڈنٹ میں.
مت کرو، یہ چیزیں ہم کو راس نہیں آتی. تو اب آپ کو اپنی جوانی دکھانا ہے، 18 ایئرز بولے تو پولنگ بوتھ کو جا کے بولنا مجلس کو ووٹ ڈال کے آیا میں، دیکھیں یہ کام کیا ہوں، یہ بتانا، آپ یہ تربیت دینا. پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے، 80-90% پولنگ ہونا ہمارا. پھر پولنگ کے بعد نہیں میاں چلو ذرا دھوپ ہے، ارے صادق تو چل میں آتا ہوں. اب وہ بیچارہ کتنا بولیں گا انہیں بھی، ارے چل چل، ارے چلو بھائی صبح صبح نکلو، ووٹ ڈال دو، لوگوں کو بولو. اور آج کل تو ماشاءاللہ آپ کیمپین بھی کر سکتے، اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنا دو، احمد نگر فلاں گلی واٹس ایپ گروپ ڈالو، اس پہ مجلس کو ڈالو، ووٹ ڈالو، گئے نہیں گئے، گئے نہیں گئے، گئے نہیں گئے. آپ کا کام بھی بولو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ پوری کوشش کی جا رہی ہے ترقیاتی کام کروانے کے لیے، اور کوئی اس پہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اور کام ہونا چاہیے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کام نہیں ہو رہا ہے. کام ہو رہا ہے، اور ریکارڈ اس کا آپ کے سامنے ہے. RTI کا زمانہ ہے، تو اس لیے اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کریے، جماعت کو مضبوط کریے، اختلافات کو بازو رکھیے. اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں، مگر اتنے بھی نہیں کہ ہم اپنے اختلافات کو کمزوری میں تبدیل کر دیں اور نریندر مودی اور BJP کو اس سے فائدہ نہ ہو جائے. میں ہمارے دلت بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہم ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم دلتوں کے ساتھ ہیں، اور دلتوں کی طاقت دیکھو آپ، کہ ان کی طاقت کو دیکھ کر حکومت کو بل لانا پڑ رہا ہے کل پارلیمنٹ میں. متحد رہیے، بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیے، اس کو رائیگاں جانے مت دیجیے. شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.